اللہ الحمدللہ. ہم سلسلہ نتیجہ کیا نکلا میں ایک مرتبہ پھر جمع ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی، گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی بھی موجود ہیں. آپ کی نظر میں کیا صوفی کے لیے جدید اشیاء سے دور رہنا ضروری ہے؟ مثال اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا لباس، اچھا کھانا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو جو ایک خاص قسم کا کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اور یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ کیا یہ سب اشیاء جدت اختیار کرنے والا صوفی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ صوفیوں کے بلا شبہ سردار ہیں. ایک بار خادم آپ کے حکم پر گیا ایک دکان پر، بزاز کے پاس، کپڑے کی دکان پر، بزاز بولتے ہیں اس کو، اور بہترین اور عمدہ کپڑا طلب کیا، سب سے مہنگے والا، کہ ہمارے پیر صاحب نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے منگوایا. تو وہ کپڑے کا دکاندار دل میں سوچنے لگا کہ تو صوفی صاحب ہیں، فقیر ہیں، اور یہ تو بادشاہوں والا لباس پہنتے ہیں. اور دل میں خیال آتے ہی غیب سے کانٹا آیا اور اس تاجر کے پاؤں میں چبھ گیا. اب وہ تڑپنے لگا اور وہ جہاں بلب ہو گیا، مرنے پڑ گیا. ایسی اس کو شدت کی تکلیف. اس نے معافی مانگی تو پھر جا کر کانٹا نکلا اور اس کو سکون ہوا کہ اہل اللہ پر، اولیاء کرام پر اعتراض یہ سزا، کہ دل میں بھی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے. تو پتہ چلا کہ عمدہ لباس یہ تصوف کے خلاف نہیں ہے. اچھا، اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت کی آنکھوں کے تارے ہیں. تو انہوں نے ایک بار عمدہ لباس زیب تن کیا تھا، بہترین لباس پہنا تھا. تو کسی نے کہا کہ حضور آپ کیا پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے اس کا اندر میں ڈالا. کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو اندر کھردرا پن محسوس ہوتا. حضور کھردرا، بولا یہ کھردرا لباس ہے. فرمایا کہ ھذا للحق، یہ کھردرا لباس ہے، یہ اللہ کے لیے. اوپر کا لباس جو عمدہ ہوتے ہیں، ھذا للخلق، یہ لوگوں کے لیے. تو یہ بزرگوں کے انداز ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ عمدہ لباس تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ کوئی صوفی ان کی نظر کرم کے بغیر صوفی بن ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لوگ جب ملنے آتے تھے وفود، اس وقت عمدہ لباس پہننا وغیرہ آپ سے بھی ثابت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کپڑوں کے تاجر تھے. بہرحال یہ کہ یہ تصوف کے خلاف نہیں ہے، یعنی کسی کو سادہ پا کر ہم اس کی صوفیت پر مہر لگا دیں، نہ اس کا ہم کو اختیار. اور کوئی اگر عمدہ لباس پہنتا ہے تو اس کے عمدہ لباس کو دیکھ کر ہم اس کو صوفیت سے خارج کر دیں، ایسا کوئی ہم کو مطلب ہے کہ اختیار حاصل نہیں ہے. جس کا ظاہر اچھا ہے، نیک نمازی ہے، ظاہر اچھا اس کا، ہمیں اس کے بارے میں حسن ظن رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. بلکہ وہ حدیث پاک میں نا، حسن الظن من حسن العبادت، کہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. ہم کیوں نہ عبادت کا ثواب کمائیں، اچھی عبادت کا ثواب. یہ تو وجہ ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی اگر کوئی پیڈ استعمال کرتا ہے، اچھا موبائل استعمال کرتا ہے، جو بھی ایک جدید تقاضے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کو صوفی بولے گا کون؟ عمدہ گاڑی ہے اس کے پاس. اگر اس کو کہلوانے کی ضرورت ہے صوفی، پھر تو واقعی وہ صوفی نہیں ہے. صوفی کے لیے اخلاص بھی تو ضروری ہے نا. اگر اس کے مریدین چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کو لوگ صوفی
کہیں ولی اللہ. تو ٹھیک ہے، مریدین کا میٹر ہے نا. مریدین پھر چاہتے ہیں تو پیر صاحب کی کرامتیں سناتے ہیں. اب وہ کرامت ہو یا نہ ہو وہ سناتے رہتے ہوتے. تو یوں پیر صاحبوں کو بعض اوقات بڑا مزہ ہوتا ہے، یعنی کہ پسند نہ آئے اپنے کو پیر صاحب کی ادا، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی حکمت ہے یہ، آپ نہیں سمجھ سکتے. سمجھے؟ تو حکمت ہے تو مصلحت ہے، تو یہ ہو جاتی ہے ترکیب. پیر صاحب کو صوفی جس کو منوانا ہو نا وہ منوا لے گا. اچھا باپا، اس میں ایک چیز دیکھی گئی کہ وہ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ وہ پیر صاحب مطلب دکھانے کے لیے لوگوں کو، میں حقیقی پیر ان کی بات نہیں کر رہا، ویسے ہی مطلب وہ نا صوفی صاحب نام نیا تو وہ بغداد میں نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح سے نا، تو خود تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے مریدین کو کہتے ہیں کہ یار تم نماز نہیں پڑھو، ہم بیٹھے ہیں تمہیں بخشوانے کے لیے. یا مریدین کا یا جو ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ یار صوفی صاحب ہے نا، پیر صاحب ہے نا، بخشوا لیں گے. ہم نمازیں ہم مطلب نعوذ باللہ ہم نمازیں کیوں پڑھیں، یہ ہے نا ہمیں بخشوا دیں گے. تو اس طرح کی یہ مطلب کیا جہالت والی سوچ ہے یا کیا کم علمی ہے یا کیا؟ اگر نماز تو چونکہ عاقل بالغ مکلف مرد و عورت پر نماز تو فرض عین ہے، ہر ایک پر اپنا اپنا فرض ہے. تو اگر اپنے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے تب تو کافر ہو جائے گا. اگر یہ اس لیے نماز نہیں پڑھتا جہالت کی وجہ سے کہ پیر صاحب بخشوا دیں گے اور فرضیت کا انکار نہیں کر رہا، تو اس کی تفسیق تو ہوگی پھر بھی فاسق ہے، گناہ گار ہے، سخت گناہ گار ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. لیکن باپا اس میں سوچ وہ ہوتی ہے کہ جیسے پیر صاحب کھانا کھا رہے تو ہم کھانا نہیں چھوڑیں گے، پیر صاحب اور دنیاوی سارے مشاغل اختیار کر رہے ہیں، نماز چھوڑ دیں گے، ہم نماز چھوڑ دیں گے کیونکہ نماز پیر صاحب پڑھ رہے ہیں نا، باقی سارے کام ہم نے کرنا. مگر یہ کوئی وہ جاہل کوئی وہ جنگل کی بات کر رہے ہوں گے آپ. اب میڈیا فاسٹ ہے، اب کافی یعنی کہ ماہر ہو گئے، بلکہ خوردبین لگا کر پیر صاحب کو جانچتے ہوں گے. لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کئی پیر خانے آباد ہیں جن کے آبا و اجداد بے شک اولیاء کرام سے ہوں، لیکن اب نیچے جو ہے نا یہ خرابیاں ہر آستانے میں نہیں، لیکن کئی آستانے جو بالکل برباد ہو چکے ہیں. ان کی وجہ سے دین کو نفع پہنچنے کے بدلے نقصان پہنچتا ہے، اور لوگ مثالیں دیتے کہ دیکھو یہ ہے پیر صاحب، ہمارے پاس آؤ ہم سچے ہیں. ان کو یوں کر کے گمراہ کر دیتے. پاپا نتیجہ کیا نکلا کہ تصوف کیا ہے اور صوفی کون، اگر مختصراً اس کو آپ بھائی نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی مکمل پابندی کرنے والا ہی صوفی ہے. اس کے علاوہ صرف یعنی کہ رنگین کپڑے پہننے، بال بڑا لینے اور حق ہو کے نعرے لگانے والا صوفی نہیں کہلائے گا، جو کرتے رہتے ہے نا، وہ لگے دم تے میٹھے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم. اس طرح کے بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں مزارات پر اور عرصوں میں جمع ہوتے ہیں اور کش لگاتے رہتے ہیں. یہ لوگ صوفی نہیں ہیں، یہ بلکہ دین کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں کہ بعض نادان لوگ ان کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں. یہ ضرور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، خدا تک نہیں، شیطان تک. ایسوں سے دور رہنا چاہیے، ان کی صحبت کیا ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنی چاہیے کہ اس سے بھی اپنا کہیں اندر کا کوئی معرفت کا دیا نہ بجھ جائے. ان میں کوئی دلچسپی نہ لی جائے. مزارات پر حاضری ضرور دی جائے، مزارات اولیاء پر تو چپکے سے نگاہ نیچی رکھ کر حاضری دے، اور جو کچھ پڑھنا پڑھانا ہے ایصال ثواب کرنا ہے کر کے پلٹ آئے. ان کو دیکھنے کے لیے بھی نہ رکے، بہت برے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا وہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ کوئی صاحب نظر مل جائے، وہ کچھ وقت اس بزرگ کے پاس گزارتے ہیں، پھر واپس ہاتھ بلائے یار مزہ نہیں آیا، پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں مزہ نہیں آیا. تو ایسوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ مطلب کیا ایسے کرتے رہنا چاہیے زندگی ایسے گزار دے ہوئے؟ اب وہ اصل اپنا منہ کڑوا ہے تو مٹھاس کی سمجھ نہیں پڑتی، تو اس لیے مٹھاس کی مخالفت کرنا ذرا نادانی ہے. یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے. ایک بار مجھے کسی نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں تو فلاں کے اس میں یا کسی اور پیر صاحب کا مرید تھا، لیکن میں اتنا عرصہ رہا میرا کام نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ یار کام تو میں بھی آپ کا نہیں کروں گا. تو بولتا نہیں آپ مرید کر لیں. میں نے کہا میں کام آپ کا نہیں کروں گا. اب وہ ظاہر اس نے کہا اس کی عقیدت فس ہو گئی، بیعت تو وہاں سے ٹوٹ گئی اس کی. پھر میں نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اپنے کام کے لیے. ہاں تو کیا خدا بھی بدل دیں گے کیا معاذ اللہ کہ خدا نے میرا کام نہیں کیا اب دوسرا خدا ڈھونڈوں؟ تو بھائی وہ پیر جو بھی ہے اگر کام کرے گا بھی تو اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں کر سکتا.
اللہ چاہے گا تو ہی پیر وسیلہ بنے گا اور تمہارا کام ہوگا. تو یہ اس طرح کے نادان لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو پیر بدلتے رہتے ہیں. یعنی کہ سمجھے یہ اس عورت کی مثل ہے جو شوہر بدلتی رہے. ظاہر کہ مطلب وہ یکدر گیر و محکم گیر. ہاں اگر پیر خلاف شرع حرکتیں کر رہا ہے اور کوئی شرط اس میں کم ہے تب تو اس کی بیعت ہی جائز نہیں ہے. ورنہ کہ اپنا کام نہیں ہوتا, اپنے کو مطلب یعنی کہ بینک بیلنس بڑھانا ہے, وہ کم ہوتا جا رہا ہے, تو اب اس کے لیے کرنا ہے تو پیر ان کاموں کے لیے نہیں ہے. پیر تو ہماری آخرت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. بانڈ کھل جائے, پلاٹ کا سودا ہو جائے, یعنی کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ ایسے تو کامل پیر کے مرید باز پھسلے ان کے کام نہ ہونے کی وجہ سے, یا کسی نے ان کو کچھ نہ کچھ بول دیا ہے کہ تیرا حصہ ادھر ہے, تو اچھے مطلب جس کو ہم یعنی کہ ہم لوگ ولی مانتے ہوں, ایسوں نے بیعتیں توڑی ہیں بد نصیبوں نے. اس میں ایک کو میں جانتا ہوں, سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید تھا. اس کو کسی نے بول دیا کہ بھائی تیرے لیے حصہ تو اس پیر صاحب کے بعد ہے. وہ بیوقوف نے بیعت توڑی کہ ولی کامل کی, ہم مرید ہو گیا. ہے مطلب ایسا ہے پیر اس لیے تھوڑی کہ یار تمہاری بلڈنگ بن جائے اور تمہارے پلازے کھڑے ہو جائیں, یہ تو آزمائش ہے. تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سے ناراض ہوتے تھے تو آپ اس طرح فرماتے تھے کہ اللہ تجھے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے اور تجھے خوب تندرستی دے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نقل کر کے صحابی کا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ دولت ملے, یہ دولت اس کو ملے گی تو یہ غفلت میں مبتلا ہوگا اور برائیوں میں پڑے گا. اس طرح صحت ملے گی تو یہ مغرور ہو جائے گا اور یوں برائیوں میں پڑے گا. تو یہ حقیقت میں دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ معاشرہ ایسا غریب و عجیب ہے. عجیب و غریب کیا کہوں اس کو, غریب و عجیب ہے. میں نے یہ جو سنائی نا آپ کو یہ بات پہلے کا, میں کئی بار یہ سنا ہے میں نے بیان میں یہ بات, تو کسی نے وہ ہنستے ہنستے کہا کہ وہ اس صحابی والی بد دعا میرے کو دے دو نا. آپ نہیں مانیں گے, حقیقت بتا رہا ہوں کہ میرے کو یار پیسہ چاہیے, پیسہ مل جائے. اللہ تعالیٰ کی مصلحت پر نظر رکھی جائے کہ پیر ہمارا کام نہیں کرتا اس لیے پیر سے بدزن ہو گئے. تو بس وہی اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی تو عرض کیا ہوا ہے, دعا مانگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تو اگر معاذ اللہ کو بدزن ہوتا تو کافر ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہو رہا. وہ تو قرآنی آیتیں ہیں اس پر. تو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہ کہ اچھے برے کا جو بھی معاملہ ہے ہمارے حق میں, کیا اچھا ہے کیا برا ہے, وہ ہمارا رب جانتا ہے. تو اس لیے کوئی ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس پر بدزن ہونے کی ضرورت نہیں, کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہی ہمارے حق میں بہتر ہو. بابا اس دور میں اگر کسی کو صوفی ڈھونڈنا ہو, مطلب اب ویسے کبھی گئے نہیں تھے, آج مدنی چینل پہ سلسلہ دیکھا, اب اس کا دل ہوا یار یہ صوفی تو اچھے لوگ ہوتے ہیں, چلو یار میں ڈھونڈتا ہوں, باہر نکلتا ہوں گلی میں کہیں گھر کے کونے پہ کہیں صوفی مل جائے گا, تو اس سے کو ہم کیا کہیں کہ کہاں جائے صوفی ڈھونڈنے؟ مدنی چینل پہ دیکھ تو رہا ہے وہ صوفیاء کرام بیٹھے ہوئے نا اتنے سارے یار, حسن زن کا جام پی کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس کو, حسن زن کی آنکھوں سے. نہیں واقعی یہ نہیں کہ صوفیاء کرام, اب یہ ضرورت نہیں کہ اس کی شہرت بھی ہو, جس کی شہرت ہو وہی صوفی, یہ تو بالکل غلط تصور ہے. بعض اوقات ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں. ایک بار پیر شریف کی جب مناجات ہوتی تھی ہمارے یہاں, پیر شریف کے روزے کی, وہ عصر کے بعد مناجات کے لیے میں بھی آ رہا تھا, دعا پڑھی جا رہی تھی اردو میں اپنے
ایک چھوٹا لڑکا دیکھا, میرے گمان میں کوئی 10-12 سال کا ہوگا, اپنے یہی سفید کپڑے, امامہ, اچھا کپڑے بھی بالکل یعنی کہ وہ سادہ ترین کپڑے اس کے, اور وہ بالکل یوں دعا میں جھکا پڑا تھا. وہ الگ تھا لگا سب سے, اس کو پرواہ نہیں تھی کسی کی, الگ کسی ستون کے ساتھ, اور ایسا لگ رہا تھا اپنے آپ کو چھپایا ہوا اس نے. تو وہ اوندھا پڑا ہوا ہے اپنے, وہ دعا مانگ رہا. میں بڑا متاثر ہوا اس میں, ابھی تک میں ان کی شکل بھی نہیں نظر آئی اس کی. میں تو آگے بڑھ گیا, لیکن یار یہ ہو سکتا ہے تو اللہ کا نیک بندہ ہو, مدنی منا, اللہ اس کے صدقے میری مغفرت کر دے. تو بعض اوقات یہ ہوتے ہیں, ابھی اس کو کون مطلب عزت دے گا, کون اس کی دستبوسی کرے گا, ہے نا, کون اس کو مان دے گا, کچھ بھی نہیں. تو یہ فائدے میں کہ ان کو ریا کے خطرے, ابے جا کے خطرے بھی کم, ہم لوگوں کو یہ خطرات زیادہ ہیں کہ لوگ مان دیتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں وغیرہ, تو اس میں آدمی پھر پھولنے کا خطرہ, بہت کچھ خطرات ہوتے ہیں اس میں. اعلیٰ حضرت بہت بڑے مفتی اور عالم, صوفی بھی تھے. اعلیٰ حضرت کی جس پر نظر پڑ جائے اس کو صوفی بنا دیں یار. اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا جانے اعلیٰ حضرت کیا ہے, شہنشاہ ہمارے الحمدللہ. یعنی وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں کچھ اس طرح کہ بخار کی شکایت ہے, نزلے کی شکایت ہے, تو اعلیٰ حضرت نے اس کی مذمت فرمائی کہ نزلہ بخار دیا کس نے, اللہ نے. تو اب تم کہتے ہو نزلہ بخار کی شکایت ہے, نہیں, یہ کس کی شکایت کر رہے ہو, اللہ کی. ایسا مت بولا کرو. اب یہ بھی تصوف کے مدنی پھول ہیں تصوف کے مدنی پھول, جی ہاں, بنیادی طور پر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باپا ایک مقام پر بڑی پیاری بات لکھی ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی کسی کو جیسے فالودہ پیتا دیکھے, اس طرح خلاصہ ہے, یا اس طرح کی کوئی نعمت جیسے کھاتے پیتا دیکھے تو لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بنائی اپنے نیک بندوں کے لیے, فساق تو ان کے صدقے میں کھاتے ہیں. کچھ سوالات یہاں سے بھی اگر آپ کو کرنا چاہیں. یہاں سے اس موضوع کے حوالے سے سوال یہ تھا کہ کیا کوئی عورت بھی صوفی ہو سکتی ہے, اور بعض اوقات کوئی عورت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے گھروں میں جانا آنا ہوتا ہے اس کا, تو کسی کے گھر سے کوئی چیز وغیرہ اٹھا کے بیچ کے تو اس کی چیزیں وغیرہ خرید کر تقسیم کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں میں, تو خود کھاتی نہیں ہے, تو لوگ اس کو بھی صوفی بولتے ہیں. تو ایسی عورت کو بھی صوفی بولا جا سکتا ہے؟ چوری کر کے بیچ کر دوسروں کی خدمت کرے, دوسروں کا جیب کاٹ کر غریب کی مدد کرے, یہ صوفیت تو نہیں ہے, یہ تو فسق و فجور ہے, گناہ ہے, اور توبہ بھی فرض ہے اس پر, اور جس کا اس طرح چرایا اس کو لوٹانا بھی فرض ہے, یا وہ معاف کر دے, یا نہ رہا تو اس کی ورثہ کو دے. عورت صوفی بن سکتی؟ عورت نبی نہیں ہو سکتی, ولایت و صوفیت تو اس کو مل سکتی ہے, ولیہ بھی ہوتی ہے, مگر صوفیہ کی عورتوں میں اصطلاح کبھی پڑھی سنی نہیں ہے. لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ بھی اللہ رسول کے احکامات کی مکمل پابندی کرے تو وہ بھی جو بھی صوفیت کا درجہ ہے وہ ضرور پائے گی. میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو طالب علم 2 چادریں پہن لے. آپ نے ایک پہنی ہے, قدموں میں چادر ہو تو اس کو پہننا کہتے ہیں, جب اوڑھی بھی ہوں اس وقت, اچھا, اور وہ لیٹیں اگر کوئی بند کر دے طالب علم, اسراف سے بچانے کے لیے. جی جی, اچھا, تو اس کو صوفی صوفی کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور مثلا آپ دوسری چادر رکھ لیتے نا یار, کرائن سے ایسا لگا مجھے کہ ان کو کہتے ہو. آپ بنا دیں وفا. آئے دیوان دیوانہ چادر ڈال تو لو. تو چادر تو یہ بالکل پروف نہیں کرنا چاہتے لیکن میں ہی ہوں شاید. اس طرح اگر کوئی طالب علم کو یا کوئی بھی کسی کو صوفی کہتا ہے تو یہ لازمی تو نہیں ہے کہ اس کو تنزیہ ہی کہا جا رہا ہو. اس کا یہ عمل ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو صوفی یاد دلاتا ہو کہ یار اس کی جو انداز ہے یا اس کی جو اوصاف ہیں یہ صوفیانہ ہیں. تو اگر کوئی کہہ دے کہ صوفی صاحب ماشاءاللہ صوفی صاحب, یار یہ صوفی صاحب ہے, چادریں بھی 2 پہنتے ہیں, لائٹ بھی بند کر دیتے ہیں, صوفی صاحب ہو کر کافیاں پیتے ہو, بریانی کھاتے ہو, یوں بھی تو بولتے ہوں گے. تو اگر صوفی کسی کی چیڑ بنا دی جائے تو یہ پھر ناجائز ہو جائے. یہ تو بابا اگر وہ غصہ کرتا ہے, برا لگتا ہے اس کو صوفی, کہ وہ تنزن کہتے ہیں نا. پھر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بابا کہ ضروری نہیں ہے کہ صوفی کہنا اگلے کو طنز کی صورت میں ہی کہا جائے. نہیں, اگر آپ کو صوفی کہتے ہیں تو
मुबारक हो आपको। का एक मुहावरा है ना कि ज़बान खल्क नक्कार है खुदा। जी सवाल लोग ये था जिसको कि वली कहें वो वली होता है। इस तरह के भी है ना, मतलब कि जिसके बारे में उसने जन रखे हैं लोग वो वली कहें। मगर यहाँ जो जैसे आपसे चंद सवालात हुए ना बाबा, ये बड़े गौर था। मिसाल के तौर पर अगर कोई महंगी गाड़ी से खुद ही उतरता ड्राइव करके, उसके पास अपनी कार है, अच्छी कार, और खुद कार चलाकर आया और उतरा, और जब वो उतरेंगे बिल्कुल बाशारा, बिल्कुल बाशारा और सुन्नतों के बिल्कुल पेकर सांचे में ढले हुए शख्सियत, और उतरे, तो अब कोई बोले देखो सूफी साहब आने भाई, इतनी महंगी गाड़ी में कोई सूफी साहब आते हैं यार? तो यानी सूफी साहब महंगी गाड़ी कैसे चलाएंगे? हालांकि आला सवारी, अच्छी सवारी, ये अल्लाह ताला की अता करता सादतों में से सादत। करोड़ों रुपए का हवाई जहाज में बैठे तो नहीं बोलेंगे कि देखो हवाई जहाज में बैठा है, हाँ, कार में बैठा तो फंसा। अच्छा, अब ये बाकार हो या बेकार? बेकार होगा तो बोले कि सूफी साहब दूसरों पर बोझ बनते हैं, दूसरों की रोटियां तोड़ते हैं। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ? मदीने। नहीं, इस तस्वुर के बारे में अगर आप कुछ मदनी फूल अता फरमाएं कि जैसे कि अगर कोई एसी में नजर आया, बाद वक्त उम्दा कपड़े पहन के नजर आया, कोई अच्छा जुब्बा पहनते हुए, वो खूबसूरत सा लिबास पहनते हुए नजर आए, या कोई मतलब ऐसा उम्दा खाना खाते हुए नजर आ गए। हमेशा चले रोटी खाते थे, अगर आज कोई चावल खा लिया, चावल के साथ साथ कोई मुर्गी का सालन खा लिया, या इस तरह की कोई चीजें खा ली, तो क्या ये जो चीजें, ये में अवामी जो एक नजरिया है औलिया कराम के मामले में या सूफिया कराम के मामले में जो नजरियात बने हुए हैं, अगर ऐसा कुछ कर लिया या थोड़ी खुशतबई कर ली, मुस्कुरा कर बात कर ली, तो अब क्या ऐसे में कहेंगे कि यार ये शख्स जो है ना, मतलब यार ये कैसा सूफी है, यार ये कैसा वली है, ये तो यार यूं कर रहा है तो यूं कर रहा है। पीर साहब ऐसा क्या काम करते हैं कि वो इतनी महंगी घड़ी पहनते हैं? हर साल हज पे पहुंचते हैं। हाँ, वैसे खुद भले कुछ भी करें, लेकिन इतनी महंगी घड़ी, ये इतना महंगा बहुत बाबा, मोबाइल। एक समझे कि जो मजहबी और सूफिया कराम या इस तरह के तबके के बारे में जो मनफी सोच देते हैं ना, वो इन तमाम तर चीजों के बारे में तनकीदी पहलू पैदा करते गए। यार देखो ये भी, अब मिसाल तो वाकई अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे ने कोई महंगी घड़ी पहनी है, अब वो अगर खुद भी खरीदी है तो भी अल्लाह ने उसको अगर वसअत दी है, खरीदी है तो क्या, लेकिन कोई तोहफा भी तो दे सकता है, और मतलब कोई उम्दा लिबास तोहफे में दे सकता है, बहुत सारी चीजें तोहफे मिल सकती हैं। तो ये इन चीजों में जो लोग तनकीद की नजर से देखते हैं, मैं सिर्फ उनके नजरिए की तरदीद के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ना कि मेरी मुराद ये है कि ज़ुहद, तकवा, परहेजगारी और सादगी से आदमी अपना दामन बचाए। जाहिर है जो एक नेक तबीयत, नेक सीरत शख्स हो, उसको अपनी तबीयत में कनाअत और ज़ुहद और तकवा इख्तियार करना चाहिए, और सरकार की सुन्नत के सांचे में ढलना चाहिए। इससे बेहतर कोई तकवा नहीं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से थे, कतई जन्नती सहाबी, और तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा मालदार थे, और उनका माल कतई हलाल, 100% हलाल। तो अगर कोई हलाल माल के जरिए मालदार हो तो जाहिर है कि वो तसव्वुफ के खिलाफ तो ना हुआ। अच्छा, अब अगर सहाबी भी सूफी नहीं है तो फिर सूफी है कौन? अबुल अहवस रिवायत करते हैं अपने वालिद से, यानी वालिद साहब फरमाते हैं इनके, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, मुझ पर मामूली कपड़े थे, तो फरमाया क्या तुम्हारे पास कुछ माल है? मैंने कहा हाँ। फरमाया कौन सा माल है? मैंने कहा कि अल्लाह ने मुझे हर किस्म के माल से दिया है, ऊंट, गाय और बकरी और घोड़े और गुलाम। फरमाया तो जब तुझे अल्लाह ने माल दिया है तो चाहिए कि अल्लाह की नेमत, उसकी बख्शिश का असर तुझ पर देखा जाए। अब इसके तहत बयान किया जा रहा है मिरात शरीफ में, यानी कीमती और साफ कपड़े पहनो ताकि लोग समझें कि तुम पर अल्लाह का फजल है। ये भी अल्लाह का शुक्रिया है। मतलब वो ये कि शुक्र के लिए अच्छा लिबास पहने, फख्र के लिए ना पहने। कभी अच्छा लिबास पहने शुक्र के लिए, कभी मामूली पहने इनकिसार के तौर पर, आजिज़ी के लिए। अपने को अच्छे खाने, अच्छे लिबास का आदी ना बनाए कि कभी मामूली खा पी ना सके। बहार शरीयत जिल्द 3 हिस्सा 16 पेज नंबर 409। इतना लिबास जिससे सत्रे औरत हो जाए, यानी जो भी पर्दे की जगह है वो छुप जाए, और गर्मी सर्दी की तकलीफ से बचे। फर्ज है
اور اس سے زائد جس سے زینت مقصود ہو، اور یہ کہ جب اللہ عز و جل نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ خاص موقع پر مثلا جمعہ یا عید کے دن عمدہ کپڑے پہننا مباح ہے۔ اس قسم کے کپڑے روز نہ پہنے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اترانے لگے اور غریبوں کو جن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں نظر حقارت سے دیکھے، لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔ पापा जिसको सूफी कहा जाता है उससे क्या करना चाहिए? वो सब्र شکریہ ادا करे? کرے نہیں کہ دعا کرو آپ کے حسن زن کی علاج رہ جائے، میں واقعی صوفی بن جاؤں۔ नहीं पापा, कुछ जो है ना होते हैं सब्र कर जाते हैं, भाई ठीक है सूफी कह रहा है तो दिल में दुआ कर लेते हैं काश हम सूफी बन जाएं। लेकिन कुछ जो है ना जो चिढ़ते हैं इस बात से, वो फिर जवाबन कह देते हैं तुम कूफी हो जो हमें सूफी कह रहे हो। یعنی کوفی ایک تو کوفے کا رہنے والا امام اعظم ابو حنیفہ وہ اس رحمت حوالے اللہ سے- تعالی علیہ بھی کوفے کی طرف منسوب ہے ان کا بھی۔ انہوں نے وفا نہیں کی تھی نا اس اب وقت۔ وہ کوفی لا یوفی، اب اگر ان معنوں میں کہہ رہا ہے کوفی لا یوفی تو ظاہر ہے کہ دل آزار بات ہے نا کہ کوفی بے وفا ہوتے ہیں، یہ تو توبہ دل آزاری ہے، گناہ گار ہوا کہنے والا۔ اس کا یہ رپلائی دینا جس کو لوگوں نے صوفی کہا، اگر وہ چڑ کر کہتا ہے کہ میں صوفی تو کوفی، تو یہ رپلائی دینا خود اس کو صوفی ازم سے باہر نہیں نکالنا؟ تو اگر کسی کو نکل گیا ہے کوفی تو پھر اس سے کوئی ناراض ہوتا ہو نہ صوفی نہ واقعی ناراض ہو تو پھر نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ جو ہے وہ سوالات، عوامی تاثرات اور عوام کے ذہنوں میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں اس سے متعلق ہمارے اسلامی نے کچھ وضاحتیں بیان کی، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا نتیجہ نکالا کہ صوفی بالآخر کون ہے۔ تو پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اور غلط کی پہچان سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کتنے سارے ہیں یہ کرتا ہے تو جو کام آرے، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی، کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس